الحمدللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ واشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمد عبدہ ورسولہ اما بعد۔ اذان کا جواب کس طرح سے دیا جائے گا، اس کے تعلق سے نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ اذا سمعتم المؤذن فقولوا مثل ما یقول، جب مؤذن کو تم اذان دیتے ہوئے سنو تو ویسے تم بھی کہو جیسے مؤذن کہتا ہے۔ دوسری صحیح مسلم کی حدیث میں نبی علیہ السلام نے اس کی تفصیل بھی بیان فرما دی کہ جب مؤذن اللہ اکبر کہے تو اس کا جواب کیا ہوگا، اللہ اکبر اللہ اکبر۔ اشہد ان لا الہ الا اللہ بولے تو اس کا جواب اشہد ان لا الہ الا اللہ۔ اشہد ان محمد رسول اللہ تو اس کا جواب اشہد ان محمد رسول اللہ۔ حی علی الصلاۃ اور حی علی الفلاح جب بولے گا تو ان دونوں کا جواب کیا ہوگا، لا حول ولا قوت الا باللہ۔ اور اللہ اکبر کا جواب پھر اللہ اکبر۔ لا الہ الا اللہ کا جواب لا الہ الا اللہ۔ جو شخص اس کو دل سے پڑھے گا، اس کو تسلیم کرے گا، دخل الجنہ، وہ جنت میں داخل ہوگا، جیسا کہ نبی علیہ السلام نے اسی حدیث میں بیان فرمایا۔ تو یہ مؤذن کا اس طرح سے جواب دیا جائے گا، نبی علیہ السلام کی حدیث سے پتہ چلتا ہے۔ مگر یہاں دیکھیں صرف کس میں فرق ہوا، لا حول ولا قوت الا باللہ پڑھنا ہے حی علی الصلاۃ اور حی علی الفلاح کے جواب میں، بقیہ پوری اذان کو ویسے ہی دہرا دینا ہے جیسے مؤذن کہتا ہے، اور کسی اور کلمے میں کوئی فرق نہیں آیا ہے سوائے اشہد ان لا الہ الا اللہ اشہد ان محمد رسول اللہ کے جواب میں ایک دوسرا بھی جواب آتا ہے، ابھی اس کو دیکھتے ہیں۔ اور اسی طرح سے اگر کوئی پوچھتا ہے کہ الصلاۃ خیر من النوم کا جواب کیا ہوگا، تو یہی ہوگا کہ فقولوا مثل ما یقول، جیسے مؤذن نے کہا ہے اسی طرح سے کہہ دینا ہے، اسی کو دہرا دینا ہے، اپنی طرف سے کوئی چیز کہنی نہیں ہے جب اس کی کوئی خاص دلیل موجود نہیں ہے۔ ہاں، اشہد ان لا الہ الا اللہ اور اشہد ان محمد رسول اللہ کو اسی طرح سے دہرا دینا ہے، مگر اس کا اور بھی جواب آتا ہے۔ سنن نبی داؤد کی حدیث ہے، عائشہ رضی اللہ عنہ کہتی ہیں کہ نبی علیہ السلام جب مؤذن کو سنتے تھے تشہد پڑھتے ہوئے، شہادتین پڑھتے ہوئے، تو آپ وَأَنَا کہتے تھے۔ تو یہ بھی جواب صحیح ہے، حدیث صحیح ہے۔ تو اس طرح سے بھی جواب دیا جا سکتا ہے، وَأَنَا یعنی میں بھی۔ جب مؤذن نے کہا اشہد اللہ الہ الا اللہ، یعنی میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے علاوہ کوئی معبود نہیں ہے، تو اس کا جواب کیا، وَأَنَا یعنی میں بھی یعنی میں بھی یہی گواہی دیتا ہوں۔ اشہد ان محمد رسول اللہ، میں گواہی دیتا ہوں کہ محمد اللہ کے رسول ہیں، تو اس کا جواب اسی طرح سے بھی دہرا دینا ہے کہ اشہد ان محمد رسول اللہ، یا دوسرا جواب یہ بھی ہے وَأَنَا یعنی میں بھی اسی چیز کی یعنی گواہی دیتا ہوں۔ تو یہ بھی صحیح سنن ابی داؤد کی حدیث ہے، یہ بھی جواب ثابت ہے نبی علیہ السلام سے۔ اس تعلق سے ایک تیسرا بھی ایک جواب آتا ہے، جیسا کہ صحیح مسلم کی حدیث ہے، اور اس میں جو لفظ ہے کہ جب مؤذن کو کوئی کہتا ہو یا سنے تو یہ دعا پڑھے۔ اب اس کے تعلق سے علماء کا اختلاف ہو گیا کہ یہ جو دعا بتائی جا رہی ہے یہ کب پڑھنی ہے۔ اس میں جو لفظ ہے کہ جب مؤذن کو کہتا ہوئے سنے، حین یسمع المؤذن، تو یہ دعا پڑھنا ہے۔ اب مؤذن کو کہتا ہوئے سنے یہ دعا پڑھنا ہے، کب پڑھنا ہے؟ تو بہت سارے علماء نے یہ کہا کہ اذان کے بعد پڑھنا ہے، حالانکہ یہ دعا اذان کے بعد نہیں پڑھنا ہے، یہ دعا شہادتین کے بعد پڑھنا ہے، اور اکثر علماء نے اسی کو راجح قرار دیا ہے، جیسا کہ امام نووی نے بھی اسی کو راجح قرار دیا ہے، شیخ ابن باز، شیخ ابن عثیمین، شیخ البانی وغیرہ نے بھی اسی کو راجح قرار دیا ہے کہ یہ دعا کب پڑھنا ہے، شہادہ کے بعد پڑھنا ہے، یعنی اشہد ان لا الہ الا اللہ اور اشہد ان محمد رسول اللہ کے بعد پڑھنا ہے اس کو۔ جب مؤذن اس کو کہہ لے تو اس کے بعد یہ دعا پڑھنی ہے۔ کون سی دعا ہے وہ؟ کیونکہ اس میں جو لفظ ہے، صحیح مسلم کی جو روایت ہے اسی میں ایک دوسری بھی روایت ہے کہ اس میں جو لفظ ہے وَأَنَا أَشْهَدُ، جو سیاق بنتا ہے وَأَنَا أَشْهَدُ کا، اس سے پتہ چلتا ہے کہ شہادتین کے بعد اس کو پڑھنا ہے۔ جو مؤذن نے کہا کہ میں گواہی دیتا ہوں، تو اس میں حدیث میں کیا ہے، وَأَنَا أَشْهَدُ، اور میں بھی گواہی دیتا ہوں۔ میں بھی گواہی دینے کا جو سیاق بن رہا ہے وہ اس سے پتہ چل رہا ہے کہ اس کو اسی گواہی کے بعد والے جملے کے بعد ہی پڑھنا ہے۔ اور یہی روایت سیم اسی وَأَنَا کے ساتھ، وَأَنَا أَشْهَدُ کے ساتھ
ابو داؤد میں بھی ہے، سنن ترمذی میں بھی ہے، وہ نسائی میں بھی ہے، ابن ماجہ میں بھی ہے، اس سب میں وہ انا واو کے عطف کے ساتھ ہی ہے۔ تو اس کے اور اسی طرح سے طحاوی کی جو ایک روایت ہے اس میں تو بالکل صراحت ہے کہ اور شیخ البانی وغیرہ نے اس کو صحیح قرار دیا ہے کہ جب مؤذن کو سنے حين يسمع المؤذن يتشهد، جب مؤذن کو تشہد شہادہ پڑھتے ہوئے سنے تب یہ دعا پڑھے۔ وہ دعا کون سی ہے؟ اشہد اللہ الہ وانا اشہد اللہ الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ رضیت باللہ ربا وبمحمد رسولا وبالاسلام دینا۔ یہ دعا ہے، اگر اس دعا کو پڑھتا ہے تو غفر لہ ذنبہ، اس کی فضیلت دیکھیں، اسی روایت میں ہے کہ اس شخص کے گناہ معاف ہو جائیں گے، اس شخص کے گناہ معاف ہو جائیں گے۔ تو اس سے پتہ چلا کہ شہادہ کا جواب تین طرح سے دیا جا سکتا ہے، شہادہ کا جواب تین طرح سے دیا جا سکتا ہے۔ ایک یہ کہ اشہد اللہ الہ الا اللہ اشہد ان محمد رسول اللہ کا جواب اسی طرح سے دہرا دینا ہے، ایک ہے۔ دوسرا جواب یہ ہے کہ جیسا کہ سنن ابی داؤد کی روایت ہے کہ وَأَنَا کہہ دینا ہے، وہ بھی نبی علیہ السلام سے ثابت ہے کہ آپ ایسا بھی کہتے تھے۔ اور تیسرا جواب یہ ہے کہ اس کے جواب میں کیا پڑھا جائے، شہادہ کو سن کر کے یہ دعا پڑھا جائے، یہ جواب دیا جائے، یہ دعا پڑھی جائے کیا، وَأَنَا أَشْهَدُ أَن لَا إِلَٰهَ إِلَّا اللَّهُ وَأَنَا أَشْهَدُ أَن لَا إِلَٰهَ إِلَّا اللَّهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ وَأَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ رَضِيتُ بِاللَّهِ رَبًّا وَبِمُحَمَّدٍ رَسُولًا وَبِالْإِسْلَامِ دِينًا۔ تو یہ اذان کا پورا جواب ہوا، یہ اذان کا اس طرح سے پورا جواب ہوا، اور بقیہ کسی کلمے کو بدلا نہیں جائے گا۔ الصلاۃ خیر من النوم کا جواب اسی طرح سے الصلاۃ خیر من النوم ہی ہوگا، اور دوسرے سارے کلمات کا جواب اسی طرح سے ہوگا۔ صرف دو ہی چیزوں کے تعلق سے فرق آتا ہے حدیث میں، وہ حی علی الصلاۃ حی علی الفلاح کے تعلق سے، کہ اس کا جواب لا حول ولا قوۃ الا باللہ سے دیا جائے گا، اور یہ اشہد ان لا الہ الا اللہ اشہد ان محمد رسول اللہ کے جواب سے یہ کے تعلق سے یہ جواب گزرا، جیسا کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اس کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ وصلی اللہ وسلم علی نبینا